بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا اور اہل مدینہ کا کیا حال ہو گیا، اس کی تصویر کشی کے لیے ہزاروں صفحات بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ یوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی آرزو اور تمنا ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اسی طرح بسی ہوئی تھی کہ ان کی زندگی کا کوئی لمحہ اس سے خالی نہیں تھا۔ ان کے دل کی دھڑکن میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اس درجہ سما گئی تھی کہ اگر کچھ عرصے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار میسر نہ آتا تو وہ بے قرار ہو جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کیفیت گزرتی تھی، اس کے بارے میں وہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزاری، جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں تو تمام غم بھول جاتا ہوں اور دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ بس مجھے تمام اشیاء کائنات کی تخلیق کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی تخلیق پانی سے کی ہے۔ حضرات صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن سے فارغ ہو کر کف افسوس ملتے ہوئے اور خون کے آنسو بہاتے ہوئے اور اس مصیبت قبر کبریٰ پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے گھروں کو واپس ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بہت شدید رنج ہوا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسی بات کہی جس سے ان کے دلی کرب و بے چینی کا اظہار ہوتا ہے اور جو ان کے دلی غم کی عکاسی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے انس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مٹی ڈالنا تم لوگوں نے کس طرح گوارا کیا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس روز ہجرت فرما کر مدینہ منور تشریف لائے تو مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینہ منورہ کی ہر چیز تاریک نظر آنے لگی۔ ہم نے ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے بعد قبر کی مٹی سے ہاتھ بھی نہ چاڑے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں میں تبدیلی محسوس کی۔ دلوں میں تبدیلی محسوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو فیض حاصل ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے جو روحانی ترقی اور انوار حاصل ہو رہے تھے وہ ختم ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم نہ صرف انسانوں کو تھا بلکہ جانوروں پر بھی غموں کے پہاڑ گرے۔ ان میں سے ایک واقعہ یعفور نامی گدھے کا ہے۔ یعفور کا واقعہ آپ کو مکمل بتاتے چلتے ہیں۔ ابو منظور بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں ایک سیاہ گدھا پایا اور وہ پابہ زنجیر تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کلام فرمایا تو اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کی نسل سے 60 گدھے پیدا کیے، ان میں سے ہر ایک پر سوائے نبی کے کوئی سوار نہیں ہوا۔ میں توقع کرتا تھا کہ آپ مجھ پر سوار ہوں، کیونکہ میرے دادا کی نسل میں سوائے میرے کوئی باقی نہیں رہا اور انبیاء کرام میں سوائے آپ کے کوئی باقی نہیں رہا۔ میں آپ سے پہلے ایک یہودی کے پاس تھا، میں اسے جان بوجھ کر گرا دیتا تھا، وہ مجھے بھوکا رکھتا اور مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، آج سے تیرا نام یعفور ہے، اے یعفور۔ اس نے لبیک کہا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سواری فرمایا کرتے تھے اور جب اس سے نیچے تشریف لاتے تو اسے کسی شخص کی طرف بھیج دیتے۔ وہ دروازے پر آتا اور اسے اپنے سر سے کٹاتا اور جب گھر والا باہر آتا تو وہ اسے اشارہ کرتا کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے۔ بس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئی تو وہ ابو حیثم بن تیہان کے کنویں پر آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے غم میں اس میں کود پڑا، وہ کنواں اس کی قبر بن گیا۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عاشقوں کا سردار کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مؤذن بنایا تھا۔
سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کر کے شہر دل پر مدینہ منورہ سے شام چلے گئے کہ جب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ رہے تو پھر اس شہر میں کیا رہنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بغیر مدینہ میں رہنا دشوار ہو گیا، اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ کچھ عرصہ رہنے کے بعد خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے عالم وارفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا، کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے بہرے ملاقات حاضر ہوا ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر انور کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کا یارہ نہ تھا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بات کی کیفیت کا حال قطب سیر میں یوں بیان ہوا ہے، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے، گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رکعت و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔ عاشقوں کے امام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی زوجہ شدید غم فرمانے لگیں، ہائے غم! لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ کل ہم اب اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔